لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات بر محمد. پروردگار ہمیں متمسکین ولایت علی بن ابی طالب میں سے قرار دے. پروردگار قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرنے والوں میں سے قرار دے. رب ذوالجلال معرفت سید الشہداء نصیب فرما. پروردگار فرش عزا بچھانے والوں کو یہ اجر و ثواب ذخیرہ آخرت قرار دے. پروردگار ہر مومن کی حاجت روائی فرما. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز. کل گفتگو یہاں تک آ کے رکی تھی کہ کافروں نے پیغمبر اسلام کو کھل کے چھپا کے نہیں، اشارے میں بھی نہیں، کنایے میں بھی نہیں، بلکہ اعلانی طور پر کہا کہ تو رسول نہیں ہے. یقول الذین کفروا، کافروں نے کہا لست مرسلا، لیکن کوئی شکن پیشانی پہ نہیں آئی، کوئی بددعا نہیں دی، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی احتجاج نہیں، بلکہ صبر کا دامن تھامے توکل علی اللہ کیے ہوئے منتظر وحی الہی رہے. تو آواز آئی میرے حبیب کوئی پرواہ نہ کیجیے، انہوں نے نہیں بنایا تجھے، جو کچھ بنایا ہے میں نے تجھے بنایا ہے. رحمتاً للعالمین میں نے بنایا ہے، کائنات کا سردار میں نے تجھے بنایا ہے، خاتم المرسلین میں نے تجھے بنایا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. داعی میں نے بنایا ہے تجھے، سراج منیر میں نے تجھے بنایا ہے، رسول اور حبیب یہ سارا میں نے بنایا ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے بنایا، بس یہی گواہی کے لیے کافی ہے. اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، اللہ گواہی دے سکتا ہے کہ یہ میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے، قرآن میں نے، وحی میری طرف سے، رسالت میری طرف سے. اللہ کی گواہی کو تو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ ایک ایسی ہستی کو بھی اللہ نے خود اللہ نے گواہ بنایا ہے. نبی نے نہیں کہا،
کہ یہ میرا گواہ ہے۔ اللہ نے کہا میرا حبیب کہو کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی گواہ ہے۔ ہاں اگر نبی کہہ دیتے صرف تو وہی غدیر والا مسئلہ ہو جاتا، ٹھکرا دیتے، بہانے بنا دیتے۔ یا اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ میرے ساتھ وہ بھی ہے جس کے پاس علم ہے، علم کتاب، علم الکتاب، مکمل علم الکتاب۔ اور یہ کیا ہے علم کتاب؟ خود علی کی سیرت بتا رہی ہے کہ علم کتاب کیا چیز ہے۔ فرمایا مجھ سے آسمان کی باتیں پوچھو، مجھ سے عالم ملک و ملکوت کی باتیں پوچھو۔ اور ایک حدیث میں عجیب حدیث ہے، علم کتاب دیکھیے کہ کسے کہتے ہیں۔ فرمایا وَنَظَرْتُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے عالم ملکوت میں نظر ڈالا۔ اب عالم ملکوت کیا چیز ہے؟ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جو ان آنکھوں سے نظر آتا ہے، یہ عالم ملک ہے۔ یہ دنیا کہیں جا کے کنورٹ ہو جائے گی۔ عالم آخرت عالم ملکوت ہے، عالم ارواح عالم ملکوت ہے، عالم برزخ عالم ملکوت ہے، عالم جنت و جہنم عالم ملکوت ہے، عالم عقل و مثال یہ سارا عالم ملکوت ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے جب وہاں نظر ڈالی، ما غاب انی ما کان وما یکون، جو پہلے تھا وہ بھی میری نظروں سے اوجل نہیں تھا، جو قیامت تک ہونا ہے وہ بھی میری نظروں سے غائب نہیں۔ یا اللہ اللہم صلی۔ تو موضوع جو برادران آج تشریف لائے ہیں، موضوع کو ذہن میں رکھیے گا، میراث علمی، آل محمد کا علمی میراث، مادی نہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو فرمایا کہ رسالت پر گواہ وہی ہے جس کے پاس یا اللہ ہے یا جس کے پاس علم کتاب ہے۔ یہاں دو چیزیں، ایک گواہ کیسے ممکن ہے، دوسرا علم الکتاب کسے کہا جاتا ہے۔ دونوں بہت وسیع ہے، دونوں بہت عظیم ہے۔ گواہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ آپ کو بچائے یا عدالتوں کے ٹھوکروں سے۔ مثلا کسی دوست نے آپ کو لے گیا مجسٹریٹ کے پاس، آپ پوچھے گا ہاں شاہ جی حاجی کیوں آئے ہو؟ گواہی دینے آیا ہوں۔ کس چیز کی گواہی دینے آئے ہو؟ ہاں اس نے کہا کہ یہ پلاٹ میرا ہے، میرے دوست نے کہا کہ یہ پلاٹ میرا ہے، میں گواہی دینے آیا ہوں۔ اچھا ان کے نام پہ منتقل ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ جس سے لیا تھا اس کی زبان سے سنا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کس کی گواہی دے رہے ہو؟ ہاں نکل جاؤ، گواہی ریجیکٹ ہو گئی۔ اب یہاں شرط لگائیے کہ گواہ بننے کے لیے دیکھ بھی لے سن بھی لے۔ دو چیز، ایک نبی گواہ ہے اور ایک علی گواہ ہے۔ نبی کس چیز پر گواہ ہے اور علی کس چیز پر گواہ ہے؟ علی نبی کی نبوت پر گواہ ہے اور نبی 1,24,000 انبیاء اور ان کی امتوں کے عمل پر گواہ ہے۔ دونوں قرآن میں آیا، انا ارسلناک شاہدن، ہم نے گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ نوح اور اس کی امت پر گواہ، ابراہیم اور ان کی امت پر گواہ، موسیٰ اور ان کی امت پر گواہ، جو بولا ہے اس پر گواہ، جو سوچا ہے اس پر گواہ، جو کیا ہے اس پر گواہ، جو نہیں کیا ہے اس پر گواہ، پوری کائنات کے اوپر گواہ ہے۔ اب یہ گواہ وہ ہوتا ہے جس نے دیکھا ہو اور جس نے سنا ہو۔ یہی فرق ہے مسلمان۔ جب آپ حج کرنے جائیں گے، حاجی محترم ہمارے ہم سفر تشریف فرما ہیں اسی سال حج کے، آپ کو روضہ رسول کی طرف نظر اٹھانے بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہاتھ لگاؤ گے ہاتھ پہ ماریں گے،
بولو گے پکڑے جاؤ گے، ستون سے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو، السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں بول سکتے ہو، اس لیے کہ یہ مر گئے ہیں، یہ ختم ہو گئے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، ان سے دنیا کا رابطہ ختم ہو گیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہ کرو۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ ان انسانوں کا مسلمانوں کی بات سنیں کہ یہ سنتا نہیں ہے، یا رب ذوالجلال کا سنیں کہ میرا حبیب دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، میرا حبیب دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ اور اس حیثیت کے اوپر علی بن ابی طالب کو گواہ بنایا اور فرمائے، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں علم الکتاب سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن بعض حضرات نے بڑی جرأت کی ہے، کہا کہ ومن عندہ علم الکتاب کون ہے؟ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ علی بن ابی طالب ہے۔ اہل سنت مفسر نے لکھا ہے علی بن ابی طالب ہے، لیکن یہاں گواہ سے مراد وہ نہیں ہے۔ آخر عادت ہے نا دوستوں کی ڈنڈی مارنا ہے، کہیں نہ کہیں ادھر ڈنڈی مارنا ہے، ادھر ڈنڈی مارنا، خود کو بچانا ہے، لیکن تمام مفسرین کا یہاں اتفاق ہے کہ گواہ ہے۔ آخر گواہ کس چیز کے اوپر؟ جسے دیکھا ہو، کل اشارت دیا میں نے، آیا جو نبی کو دیکھ لے کافی ہے، رسول کو دیکھ لے کافی ہے، مسجد میں دیکھ لے کافی ہے، جنگ میں دیکھ لے کافی ہے، بولتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے نہیں، صرف رسول کو دیکھنا کافی نہیں، نور رسالت کو دیکھنا ضروری ہے، نور نبوت کو دیکھنا ضروری ہے۔ کیا فرمایا؟ نہج البلاغہ خطبہ قاصعہ اور آخری حصہ کمال کے فضائل کا سمندر بہایا ہے مولا کائنات علیہ السلام نے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ فرمایا لقد قارن اللہ اعظم ملک من الملائکہ، میرا حبیب، میرا استاد، میرا بھائی 2 سال کے تھے، 2 سال کے، مولا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سب سے بڑے فرشتے کو ان کا ہمسفر بنایا، ان کا ساتھی، ان کا دوست بنایا۔ وہ فرشتہ ہر روز عرش اعلیٰ سے باتیں لا کر میرے حبیب کے سینے میں ڈال دیتا تھا۔ اور یہ جواب ہے اپنے دوستوں کے لیے، مسلمان بھائی، علماء کرام کے لیے، کہ جب پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آواز آئی، پریشان ہو گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہی نصاب میں پڑھایا جاتا ہے نا، کتابوں میں، اسکول کالج میں یہی پڑھایا جاتا ہے، بچوں کے ذہنوں کو یوں خراب کیا جاتا ہے۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ پہاڑ سے خود کو نیچے گرا دے، لا حول ولا قوت۔ مولا کائنات نے فرمایا ہر چیز وہ فرشتہ بتا چکا تھا کہ یا رسول اللہ یہاں جانا ہے، وہاں نہیں جانا ہے، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا ہے، آج عرش کی باتیں یہ ہوئی ہیں، زمین کی باتیں، اتنی ساری 40 سال ساتھ رہ کر یہ نہیں بتایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے نبی بنانا ہے؟ فرمایا ہر روز آسمان کے فرشتے ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ہر روز نئی باتیں ان کے ذہن میں ڈالتے تھے، اور وہی باتیں پیغمبر اسلام میرے دماغ میں، میرے دل میں ڈالتے تھے۔ یہ جو بازار کی چیزیں کھاتے ہیں نا، بازار سے خرید کر، فوڈ میں، میڈیسن میں، بہت ساری چیزیں ڈیٹ ایکسپائر والی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ڈائریکٹ تازہ راشن آپ کے منہ میں نہیں جاتا ہے، سارا 2 نمبر ہی ہے، ڈیٹ ایکسپائر ہے، خراب ہے، دوائی سے لے کے خوراک تک۔ یہ جو علوم ہے نا، علم حدیث، اس میں بھی ڈیٹ ایکسپائر والی چیزیں ہوتی ہیں، ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان میں بیچ میں جھوٹ بولنے والا راوی بھی آ گیا، جس نے آدھا یاد کیا تھا آدھا بھول گیا تھا وہ بھی آ گیا، جس نے کچھ باتیں اپنی ملا دی تھی وہ بھی آ گیا، تو ہو گئی نا، ملاوٹ ہو گئی۔ صرف معقولات میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، معقولات میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ سوائے حیدر کرار کے، فرمایا فرشتہ میرے حبیب کے دماغ میں ڈال دیتا تھا،
وہی باتیں اسی وقت، ڈیٹ کے ایکسپائر ہوئے بغیر، اسی ڈیٹ میں، اسی دن، اسی لمحہ میرے سینے میں یہ باتیں ڈال دیتا تھا۔ کیا جملہ دیا، عصمت پر گواہی کے لیے یہ کافی ہے کہ میرے حبیب نے پوری زندگی میں نہ میری گفتار میں کوئی کجی دیکھی اور نہ میری کردار میں کوئی انحراف دیکھا، اور جیسا اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے چلتا اسی طرح میں چلتا گیا۔ لقد جاور فی حرا، غار حرا میں سال میں کچھ عرصہ ازر گزارتے تھے۔ ورا وَأَرَاهُ وَلَا يَرَا غَيْرِي، میں انہیں دیکھتا تھا، میرے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لقد سمعت رنت الشیطان، ایک دن میں نے چیخ و پکار سنی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یہ آوازیں آسمان اور ملکوت میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا ھذا شیطان لقد آیس من عبادتہ، آج شیطان، جب اللہ نے مجھے تاج رسالت پہنایا تو شیطان مایوس ہو گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، مولا نے فرمایا وَلَقَدْ أَرَى نُورَ الْوَحِي، وحی کے نور کو میں نے دیکھا۔ وَأَشُمُّ رَائِحَةَ النُّبُوَّةِ، نبوت کی خوشبو میں نے سونگھی، نبی کی خوشبو نہیں، نبوت کی خوشبو۔ رسول کو دیکھا نہیں، نور رسالت کو دیکھا۔ تو جو نور رسالت کے لیے، ہاں گواہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ صرف رسول کو نہیں، نور رسالت کو بھی دیکھے، یہی گواہ بن سکتا ہے۔ اللہ نے گواہ بنا دیا۔ آرا نور الوحی واشم رائحۃ النبوہ، نبوت کا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انکا ترا ما ارا، جو میں دیکھتا ہوں وہی تو بھی دیکھتا ہے۔ وَتَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، جو میں سن رہا ہوں وہی تو بھی سن رہا ہے۔ اگر شاگرد استاد سے کہے تو اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر استاد کہے شاگرد سے تو اچھی بات ہے کہ اگر استاد کہے تو وہی باتیں سمجھتا ہے جو میں سمجھتا ہوں، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں۔ یہاں استاد ہے کائنات کا امام پیغمبر اسلام، اور شاگرد ہیں حیدر کرار۔ یا علی تو وہی باتیں سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، گواہ ہوگا ہو نہیں ہوگا؟ آخر گواہی کے لیے دو چیزیں چاہیے نا، آنکھ سے دیکھا ہو، کان سے سنا ہو۔ خود پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ تو دیکھ بھی رہا ہے، تو سن بھی رہا ہے۔ کون سی چیز ہے جو باقی مسلمانوں میں کسی میں یہ توفیق نہیں ہے؟ غیب کی باتیں سننا اور نور نبوت کو دیکھنا۔ اب وہ نور نبوت کیسا ہے؟ جس کو ملا ہے وہ بتائے گا، جس نے دیکھا ہے وہ بتائے گا۔ کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ نور نبوت کس قسم کا ہے، اس لیے کہ نور نبوت نور عصمت ہے، اور نور عصمت کو سمجھنے کے لیے دیکھنے والا بھی معصوم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ خلاصہ جو کل وعدہ تھا آپ کے ساتھ کہ اس خطبے کے حوالے سے اور اس آیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ لہذا مجلس الحمدللہ اہل فہم ہے، اور چینیوٹ کے دوست احباب واقعاً ذوق رکھنے والے سامعین اور ادیبانہ اور ادبانہ گفتگو سننے کے ذوق اور شوق رکھتے ہیں۔ تو موضوع بھی معلوم ہے آپ کو کہ میراث علمی آل محمد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجدت علم الناس فی اربعہ، میں نے کائنات کے ساری انسانیت کو جس علم کی ضرورت ہے چار چیزوں میں منحصر پایا ہے۔ کتنے چیزوں میں؟ چار۔ کس نے فرمایا؟ امام صادق علیہ السلام۔ پہلا ان تعرف ربک، سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانو۔ وَأَن تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ، اللہ نے جو احسانات تمہارے اوپر کیا ہے اسے جانو۔
وَأَن تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِن، اور جو تم سے چاہا ہے تیرے رب نے اسے جانو. وَأَن تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ عَن دِينِكَ، وہ چیزیں جو تجھے تیرے دین سے نکال دیتی ہیں اسے جان. کتنی ہو گئی؟ 4. اب یہ یاد کر کے آنا ہے کل، ٹھیک ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے. یہ کلاس ہے، ہاں یہ یونیورسٹی آل محمد کی. آپ جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو آپ کا درجہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ جب آپ آ رہے ہیں تو متعلم بن کے آتے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں تو عالم بن کے جاتے ہیں. مجلس حسین کی فضیلت و برکت یہی ہے. 4 چیزوں میں علم کائنات منحصر ہے. یہ عربی میں یاد کیجئے، ریپیٹ کرواؤں گا. ان تعرف ربک، بولیے اپنے رب کو پہچانو. وَأَن تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ، جو اللہ نے تیرے اوپر نعمتیں ڈالی ہیں انہیں پہچانو. 2. وَأَن تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِن، جو تجھ سے چاہا ہے اللہ نے کہ بندہ کیسا ہونا چاہیے اس کا علم ہو. وَأَن تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ عَن دِينِكَ، اور انسان کو دین سے کیا چیزیں نکال دیتی ہیں، بے دین بن جاتا ہے، ان کے اسباب و علل کو سمجھ لو. یہ 4 چیزیں. اب انہی 4 کے اوپر کئی گھنٹے اور کئی دن اور کئی عشرے لگ سکتے ہیں. سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جملہ بولو اس طرح بولے دوست. اب آپ ان تعرف ربک، اپنے رب کو پہچانو. سب سے مشکل منزل یہی ہے کہ اپنے رب کو پہچانو. جس نے رب کو پہچانا خود کو پہچانا، جس نے خود کو پہچانا رب کو پہچانا. پہچاننا بڑا مشکل ہے. صفات ذات الہی کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے ہو، لیکن صفات کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہو. پورا قرآن جب پڑھو گے تب جا کے مشکل سے کچھ صفات اللہ کی یاد آئیں گی. دعائے کمیل صفات الہی، دعائے یستشیر صفات الہی، دعائے جوشن کبیر صفات الہی، دعائے جوشن صغیر صفات الہی، مناجات 15 صفات الہی، نہج البلاغہ صفات معرفت الہی، صحیفہ کاملہ معرفت خدا. یہ ہو گیا مفصل تعریف. ایک ہوتا نا مفصل تعریف، ایک ہوتا ہے ہلکا پھولکا تعریف. آپ سے وہ ہلکا پھولکا مانگا ہے، مفصل نہیں مانگا ہے، کیونکہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے. تفصیلی اللہ کو پہچانے. پیغمبر اسلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو جو نصیحت کی، ان کا پہلا جملہ یہ ہے: اعرف ربک تعرف ربک، رب کو پہچانو. اعبد ربک کأنک تراہ وَإِن كُنْتَ لَمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ قیمتی جملہ ہے، یاد رکھیے. ابا ذر، اپنے رب کی عبادت یوں کرو جیسا تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر تو اسے نہیں دیکھ پاتا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیسے کرو گے رب کی عبادت؟ پورا نہج البلاغہ چھاننا پڑے گا، جس کے لیے پہلا خطبہ، اور پہلے خطبے کے پہلے پیراگراف پر حجاج کرام تشریف فرما ہے. مکے میں ہمارے کئی دن لگ گئے ہیں توحید کے اوپر لیکچر میں. پہلا خطبہ، پہلا پیراگراف، پورا نہج البلاغہ پر ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. یہ جو دعائیں ہیں، مناجات ہیں، ان کے اندر توحید ہی توحید ہے. کوئی کتاب کھول کے دیکھتا ہی نہیں ہے. جو ماہ رمضان میں چھوٹی موٹی دعائیں پڑھتے ہو وہ بھی اندر دیکھ کے غلط پڑھتے ہو. تھوڑا سا غصہ کروں ہماری حالات کے اوپر، حدیث قصہ پڑھتے ہو 100 غلطیوں کے ساتھ. سب سے آسان دعا حدیث قصہ ہے، سب سے آسان. اس میں 100 غلطیاں کرتے ہیں، کوئی صحیح نہیں پڑھتا. کسی کا تکبیر کا لہجہ صحیح نہیں، کسی کا آذان کا لہجہ صحیح نہیں، کوئی اقامت صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے. دعائے کمیل پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، جب پڑھ نہیں سکو گے معرفت کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کی صفات
جلال الہی، کمال الہی، صفات الہی، رازقیت الہی کہاں سے سمجھ پاؤ؟ میں ایک جھلکی دکھاتا ہوں صفات الہی کسے کہا جاتا ہے۔ دعا یہ یستشیر سے اگرچہ اور بھی جگہوں پر ہے، لیکن صلوات پڑھ لیجئے۔ تاکہ معلوم ہو کہ ابھی میں نے دعائے عرفہ یا سید الشہداء بھی چھیڑا نہیں ہے۔ جب بات آئے گی تو تب سمجھ میں آئے گا کہ حسین ابن علی کون ہے اور حسینیت کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اور یہ فرش عزا کسے کہا جاتا ہے۔ اس مجلس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام دعا دے رہے ہیں، دعا احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا۔ اکٹھے ہو جاؤ، مجلس برپا کرو، ہمارا تذکرہ کرو، ہمارا نام زندہ رکھو، پروردگار ان پر رحمت نازل فرما جو ہمیں زندہ رکھ رہے ہیں۔ یہ دعا اب آئی ہے۔ دعا یہ یستشیر میں جو خزانہ یہ غیب میں سے ہے، پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو حفظ کرائی، صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو۔ اللہ دیکھ معرفت کی بات آئی ہے نا، معرفت انت عارف ربک، اپنے رب کو پہچانو۔ کیسے پہچانو گے؟ الہی وانت اللہ لا الہ الا انت، صرف تو خدا ہے۔ کنتا تو اس وقت سے ہے، اذ لم تکن سماء مبنیہ، نہ آسمان کا سائبہ سروں پہ تھا، ولا ارضم مدحیہ، نہ زمین کا بچھونا بنا ہوا تھا، ولا شمس مضیئہ، نہ سورج کا فانوس بنا ہوا تھا، ولا لیل مظلم، نہ رات کی تاریکی کا حجاب تھا، ولا نہار مضی، نہ چمکتا ہوا دن تھا، ولا بحر لجی، نہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود تھا، ولا جبل راسی، نہ سرب فلک پہاڑ موجود تھے، ولا نجم ساری، نہ آسمان پر ستاروں کے قمقمے موجود تھی، ولا قمر منیر، نہ چلتا پھرتا چاند موجود تھا، ولا ریح تہب، نہ جھونکے مارتا ہوا ہوائیں موجود تھی، ولا سحاب یسکب، نہ برستے ہوئے بادل موجود تھے، ولا برق یلمع، نہ گرجتا ہوا بجلی آسمان میں موجود تھی، ولا رعد یسبح، نہ گرج تھی آسمان میں، نہ چمک موجود تھی، ولا روح تنفس، نہ سانسیں سینے میں الجھ رہی تھی، ولا طائر یطیر، نہ پر مارنے والے پرندے فضاؤں میں موجود تھے، ولا نار تتوقد، نہ سلگتی ہوئی آگ موجود تھی، ولا ماء یترد، نہ بہتا ہوا پانی موجود تھا، کنت قبل کل شیء و بعد کل شیء، اس سے پہلے بھی تو خدا تھا، اس کے بعد بھی تو خدا ہے۔ اس کو چنوٹ کے ذوق میں 4 مصروں میں تبدیل کرتا ہوں پورے خطبے کو، اجازت ہے؟ امکان کا گلشن تھا، نہ ہستی کی کلی تھی، نہ نار جہنم تھا، نہ جنت کی ہنسی تھی، نہ عرش معلا تھا، نہ دنیا یہ بنی تھی، نہ دشت و دمن تھے، نہ یہ گیتی بھی ہری تھی، تب نور محمد کو بنایا کہ خدا ہے، اس نور نے دنیا کو بتایا کہ خدا ہے۔ اس نور نے دنیا کو بتایا کہ خدا ہے۔ یہ کائنات کی کوئی شے موجود نہیں تھی، اللہ کی ذات موجود تھی۔ یہ یاد رکھیے، کائنات کی ہر شے میں جلال الہی اور جمال الہی اور صفات الہی۔ کھانا سامنے آیا، افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی۔ ہاسپٹل سے دوائی لیتے ہو، ڈاکٹر سے نسخہ لیتے ہو، کھاتے ہو، شفا ذہن میں آیا، شافی نہیں۔ دسترخوان پہ کھانا بچھا ہوا ہے، کھانا کھایا، رزق یاد آیا، رازق نہیں۔ سجدے میں اتنا سجدہ کرتے ہو فخر سے، سجدہ یاد رہا، مسجود نہیں۔ اپنی عبادت پہ اتنی گھمنڈ ہے کہ عبادت کرتے جاؤ، معبود یاد نہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ عزیزان من، ناراض نہیں ہونا،
ہم روشنی کے سائے میں ہیں، روشنی سے دور، بندے ہیں سب خدا کے مگر بندگی سے دور۔ یہ حال ہے ہمارا۔ یہ انتعارف ربک، اس رب کو پہچانو کہ رب نے تجھے کیا دیا ہے اور ہم نے اسے کیا دیا ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتا ہے بشر کہ اللہ نے کیا دیا ہے اور تو نے اللہ کو کیا دیا ہے۔ شکم مادر میں اللہ کی رحمت، صلب پدر میں اللہ کی رحمت، گہوارے میں لاٹ کا بچہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کر آرام سے بیٹھا ہوا ہے، نہ مچھر کاٹے تو کسی کو بتا سکے، نہ دودھ کی بوتل گر جائے تو اٹھا سکے، نہ گہوارے سے گر جائے تو اٹھ سکے، نہ بھوک لگے تو ماں کو سمجھا سکے، کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود سارے گھر والے اس کے گرویدہ ہیں۔ یہ رحمت کس کی ہے؟ یہ عطا کس کی ہے؟ یہ عنایت کس کی ہے؟ پہچانا ہے رب کو کبھی تو نے؟ آپ سے پوچھا جائے کہ اچھا اس سال آپ نے چاول کتنا اٹھایا رقبے سے؟ 10 ٹرک۔ اچھا یہ کیسے؟ میں نے بیج اچھا ڈالا تھا، کھاد اچھا استعمال کیا تھا، پانی اچھے ٹائم پہ دیا تھا، دوائیاں بھی اچھی دی تھی، محنت بھی بڑی کی تھی، اس لیے 10 ٹرک۔ سبحان اللہ، دوائی بھی یاد آ گئی، بیج بھی یاد آ گئے، پانی بھی یاد آ گیا، کھاد بھی یاد آ گیا، ایک دانے سے 700 دانہ اگا کے کھلانے والا یاد نہیں آیا؟ ایک دانے سے 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانے، ایک دانے سے 700 دانے، وہ کہاں گیا؟ ان تعرف ربک، تعرف ربک، رب کو پہچان۔ ایک کیلا سامنے دسترخوان پہ، ایک روٹی جب آتی ہے نا، سوچو پروردگار کتنا خیر الرازقین ہے، تو ایک روٹی سندھ سے شروع کر کے سیالکوٹ سے سرگودا سے یہاں تک 1000 لوگوں کو روٹی کھلا کے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ربنا لک الحمد۔ بکری کو کیا پلاتے ہو؟ برتن دھو کے گھر کا گندا پانی۔ وہ آپ کو کیا پلاتا ہے؟ دودھ کا چشمہ۔ کبھی بولا ہے الحمدللہ؟ نہیں۔ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ ڈگری ہولڈر ہو گیا، اچھی سروس مل گئی، کیا بولے گا؟ میں نے فلان بیکن ہاؤس میں پڑھایا ہے، میں نے انگلینڈ میں پڑھایا ہے۔ لا حول۔ ان سب کو دفع کرو، پہلے بولو الحمدللہ، شکرن للہ۔ یہ زبان پہ ہونا چاہیے مومنو، زبان پر شیان حیدر کرار، ذکر الہی، فکر الہی زینت بننی چاہیے۔ آپ اسلام آباد سے 2 گھنٹے میں پہنچ گئے، ہاں وہ میری گاڑی جو ہے فلان ہے، دفع کرو گاڑی کو، بولو الحمدللہ۔ وہ ایک دعا ہے جو کورونا کے دنوں میں حضرت خامنہئی نے فرمایا تھا، اس میں ہے صحیفہ کاملہ میں، اس دعا میں عجیب جملے ہیں، سجدے میں پڑھو جا کے، سجدے میں۔ یا من تحل بہ عقد البکارہ، یا من یفصح بہ حد الشدائد، یا من یلتمس منہ المخرج الى روح الفرج، یا من ذلت لسعاب، تمام مشکلات اس کے لیے حل ہوتی ہیں۔ یا من تسببت لہ الاسباب، کائنات کے سارے اسباب تیرے سامنے قدم ریز ہوتی ہیں، اسباب، سبب، یہ سارا اس کی طرف سے۔ کہاں سے آئے شاہ جی؟ مجلس سے آئے، پہلے بولو الحمدللہ۔ مجلس سنا الحمدللہ، عشر ادا ہو گیا۔ بانیان مجلس، شعراء، مرثیہ خان، خطبہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ عشرے سے پہلے حاجت اور عشرے کے بعد نماز شکر۔ خداوندہ یہ امانت تو نے ہمارے کاندھے پہ ڈال دی تھی، آج ہم سے ادا ہو گیا، قبول فرما۔ سفر پہ جاتے ہو، نماز حاجت، نماز نظر، نماز شکر۔ بیماری شفایاب ہو گئی، بیٹی کا رشتہ اچھا ہو گیا، بائی میں تنازع تھا، حل ہو گیا، نماز حاجت، نماز شکر، نماز حاجت، نماز شکر۔ اللہ اور بھی دے گا، اور بھی دے گا، اور بھی دے گا، اور بھی دے گا۔ ہاں یہ معرفت، جتنی معرفت بڑھ جاتی ہے اتنی قیمت بھی انسان کی بڑھ جاتی ہے۔
اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق لہ وکمال تصدیقہ وکمال تصدیقہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ. پورا سال گزر جائے گا، سال، اس ایک پیراگراف کے اوپر. اتنا مشکل. اول الدین، دین کی ابتدا، دین کی اساس، دین کی جڑ اللہ کی معرفت. اتنا قریب ہے رب ذوالجلال آپ سے کہ انسان اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کتنا قریب ہے. تو جو فرما رہے قریب ہے نہیں ہے؟ بولو بولو ہاں. اللہ قریب ہے نہیں ہے؟ اچھا سوال، اگر اچھا میری جان سے زیادہ قریب ہے، پکی بات ہے نا؟ مجھ سے زیادہ قریب ہے. جتنا میں اپنے ساتھ قریب ہوں اس سے زیادہ اللہ قریب ہے. اچھا مشکل سوال، ہیوی کوشچن. ابھی آپ ظہر عصر کی نماز پڑھ رہے تھے تو یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ قربتاً اللہ، فرش عزا پہ آیا ہوں قربتاً اللہ، نیاز امام حسین کھلا رہا ہوں قربتاً اللہ، ماں باپ کے پیشانی بوسہ دے رہا ہوں قربتاً. قربت کے معنی ہے نزدیک ہونا، اور نزدیک ہونا وہاں ضروری ہے جہاں پہلے دور ہو. توجہ ہے؟ آسان اور سادہ گفتگو کی توقع مجھ سے نہ رکھیے گا. البتہ کبھی کبھی فریش کروں گا آپ کو، لیکن گفتگو ہمیشہ مشکل کی طرف جائے گی. ابھی نماز پڑھ کے آئے ہو نہیں آئے ہو؟ بولو ہاں. کیا بولا تھا؟ قربتاً اللہ، قریب ہونے کے لیے. جب میں نے پہلے پوچھا تو میری جان سے زیادہ قریب ہے. جب قریب ہے تو کیا ضرورت تھی آپ نے کہا قربتاً اللہ؟ سوال ذہن میں آیا؟ اللہ میری جان سے زیادہ قریب ہے، جب ہے تو قربتاً اللہ کیوں بول رہے ہو؟ اور قربتاً اللہ بولنا ضروری ہے. ٹھیک، قریب ہونا، اس سے لگتا ہے کہ کوئی فاصلہ ہے. بہت بڑا فاصلہ، بہت فاصلہ ہے. پھر وہ جو رحمت زیادہ قریب، وہ کہاں گیا؟ وہ قریب ہے، میں دور ہوں. یاد رکھیے، وہ قریب ہے، میں قریب نہیں ہوں. وہ کیسے؟ وہ رحمت کے ذریعے قریب ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. میں عبادت کے ذریعے قریب ہونا تھا، وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو کبھی دور ہوں کبھی قریب ہوں. بہت بڑا فاصلہ ہے، بہت بڑا فاصلہ. وہ کہاں؟ اسی دعا میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ جملہ بولا، اسی کے بعد یہ جملہ بھی ہے. الہی، فاصلہ فاصلہ. جوانوں، پیغام حسین، پیغام مجلس حسین. الہی انت الخالق وانا المخلوق. فاصلہ آ گیا نہیں آ گیا؟ خرابوں کلومیٹر ہے. الہی انت الرازق وانا المرزوق. گیپ آ گیا، گیپ آ گیا. الہی انت الحی، تو زندہ، وانا المیت، انا یعنی میں. الہی انت المعطی وانا السائل، تو دینے والا، میں ہاتھ پھیلانے والا. الہی انت الغنی وانا المیت، تو غنی ہے، میں وانا الفقیر. الہی انت المجیب، مناجات امیر المومنین، اعمال مسجد کوفہ، اس کے اندر یہ موجود ہے. انت الخالق، خالق و مخلوق کا فاصلہ، رازق و مرزوق کا فاصلہ، مالک و مملوک کا فاصلہ، حی و میت کا فاصلہ، غنی اور فقیر کا فاصلہ. بڑا فاصلہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ فاصلہ ختم ہو جائے. کبھی سجدے کو وسیلہ بنایا، کبھی حسین کو وسیلہ بنایا، کبھی امامت کو، کبھی قرآن کو، کبھی شب قدر کو. یہ ساری رحمت کی رسیاں بھیجی تاکہ میرا بندہ کبھی ولایت کو پکڑ کے آ جائے، کبھی عبادت کی رسی کو، کبھی قرآن کے رسی کو پکڑ کے آ جائے، قریب آ جائے.
یہ جو کچھ کر رہے ہو نا، یہ اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے کر رہے ہو کہ کہیں ولایت کی وجہ سے اللہ کے قریب آ جاؤ، کہیں عبادت کی وجہ سے، کہیں معرفت کی وجہ سے، کہیں، اور اس میں دیر بھی نہیں لگتی ہے، دیر نہیں لگتی ہے۔ ذرے بھی آفتاب سے کرنے لگے کلام، لمحے میں طے ہوئی یہ مسافت غدیر میں۔ ادھر مولا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ میرے مولا ہیں اور میں آپ کا نوکر، آپ بن گئے آسمانی، ایک لمحے میں، ایک لمحے میں۔ حر کو جہنم کا جرنل بننے میں کئی عرصہ لگا، اور جنت میں فاخرانہ لباس پہننے میں چند لمحے لگ گئے، چند لمحے، فاصلہ بڑا ہے۔ اللہ خالق و مخلوق، رازق و مرزوق، حی و میت، لیکن رحمت الہی اتنی ہے۔ میں نے مغربی ممالک کے ایک سفر میں کسی یہودی ٹیمپل میں، مرکز یہودیت میں جا کے میں نے خود پوچھا، آیا یہودیوں کے علاوہ کوئی آدمی باہر سے یہودی بن سکتا ہے؟ وہ اس کا انچارج، وہ ایکسپلین کرنے والی تھی، بریفنگ دینے والی، وہ کوئی خاتون تھی، شدت سے منع کیا، یہودی کے علاوہ باہر سے نہیں آ سکتا۔ میں نے زور دیا کوئی گنجائش ہوگی؟ کہا ہاں، 4 سال اسرائیل جا کر یہودیت پڑھے، تورات پڑھے، تب وہ یہودی ہو سکتا ہے۔ میں نے وہاں اللہ کا شکر ادا کیا، کافر اور پلیت ہونے کے لیے 4 سال لگاؤ، اور نجاست سے پاک ہونے کے لیے 4 سیکنڈ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ پلیت ہونے کے لیے 4 سال لگاؤ، اور طیب و طاہر بننے کے لیے 4 سیکنڈ بھی نہ لگاؤ۔ لا، زبان کی جنبش اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت بر دی، ہون بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ زبان کی نوک کو 2 دفعہ اوپر نیچے کرو، نجاست سے پاکیت کی طرف، جہنم سے جنت کی طرف، موت سے حیات کی طرف، حیوانیت سے فرشتے کی طرف، زوال سے بلندی کی طرف۔ لا الہ الا اللہ۔ ان تعرف ربک، رب کو یوں پہچانو کہ زندگی انسان کی اس طرح کی ہو جائے گی، کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ لا الہ الا اللہ، معرفت، اور اس معرفت کے ذریعے انسان کتنے مراحل ہیں جو مشکل سے طے ہوتے ہیں کہ یہ سارا، یہ فاصلہ کہاں سے؟ من جملہ ان فاصلوں کو کم کرنے والی چیزوں میں سے ہے نوافل۔ نوافل بھی بولتے ہیں، مستحب بھی بولتے ہیں، اور کیا ہے تیسرا نام؟ سنت بھی بولتے ہیں۔ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں۔ سنت اس لیے بولتے ہیں کہ معصوم نے عمل کیا ہے، مستحب اس لیے بولتے ہیں کہ حب سے بنا ہے، اللہ نے چاہا ہے، نفل اس لیے بولتے ہیں کہ یہ فرائض سے زائد ہے، جو اضافہ ہو اسے نفل بولتے ہیں۔ ایک ہی چیز کے 3 نام ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، جتنا فاصلہ میں نے بیان کیا ہے یہ صرف نفل کے ذریعے کم ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ انہ لیتقرب الی العبد بالنافلہ، میرا بندہ میرے قریب نوافل کے ذریعے آتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال الجھ رہا ہے، اچھل رہا ہے، وہ کیا؟ واجبات کے ذریعے زیادہ قریب ہونا چاہیے، نوافل کے ذریعے کیوں؟ واجب کے ذریعے اس لیے قریب نہیں ہو رہا ہے کہ واجب ہم اللہ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، 2 کاموں کے لیے پڑھتے ہیں، یا جنت کے لیے یا جہنم کے خوف سے ڈر کر، نہ وہ خدا ہے نہ وہ خدا ہے۔ جنت بھی غیر اللہ، کوثر غیر اللہ، شفاعت غیر اللہ، حوران جنت غیر اللہ۔ آپ نے حوروں کے لیے کیا ہے نا، اللہ کے لیے تو نہیں کیا، جہنم سے بچنے کے لیے۔ ماہ رمضان روزہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے گلگت بلتستان میں سردیوں میں نماز فرض کیا، -25 سینٹی گریڈ، برف کو توڑ کر اندر سے پانی نکال کر وضو کرے،
पंजाब के +50 सेंटीग्रेड में रोजा फर्ज किया, उधर भी इम्तिहान, इधर भी इम्तिहान, उधर 100% पास, इधर 95% फेल है, नहीं है? सही कह रहा हूं आगा? हाँ, हम वाजिबात को अल्लाह के लिए नहीं, जहन्नम से बचने के लिए बजा लाते हैं कि अगर मैं रोजा खाऊं तो 2 महीना कफारा दे दूं, कफारे से बचने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए। नवाफिल और मुस्तहब है, उस पर कोई जहन्नम नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए बजा लाता है तो अल्लाह के करीब हो जाता है और कुर्ब इलाही की मंजिल उसे नसीब हो जाती है। और जब करीब आता है, आज इजमाली इशारा करूंगा, कल यहां से तफसीली गुफ्तगू होगी इसके ऊपर। फ़इन्नहु ला यतक़र्रबु इलैया अल-अब्द, बंदा मेरा करीब बनता है। फ़इज़ा तक़र्रब इलैया, जब करीब आए, फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिह, पूरी तवज्जो चाहूंगा, 200% तवज्जो चाहूंगा। जो नमाज के लिए गाफिल हैं उनसे, जो नमाज पढ़ रहे हैं उनसे मजीद ताकीद है। मेरी माएँ बहनें, ताज़ा बालिग, बूढ़े, सारे सादात उलमा सारे, फरमाया रब्बुल जलाल ने, जो नफल पढ़ता है, नमाज है, शब व तहज्जुद व फलान वगैरह, मैं उसकी आंखें बनता हूं, मेरी आंखों से देख लेता है। मैं उसके कान बनता हूं, मेरे कानों से सुनता है। मैं उसकी जबान बन जाता हूं, मेरी जबान से गुफ्तगू करता है। मैं उसका हाथ बन जाता हूं, मेरे हाथ से काम करता है। तो जो फरमाई, पूरा हदीस कुदसी को 2 मिसरों में इकट्ठा करूं कि वो कौन है, तो यूं आएगा, खुदा का हाथ, खुदा की ज़बां है, चश्म खुदा, जभी तो खोल दिया अपना घर अली के लिए। आइनुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, वजहुल्लाह। ये इंसान इबादत वहां तक पहुंचा देता है। जब भी कोई परेशानी हो, फौरन 2 रकात नमाज, झगड़ा हो, परेशानी हो, गम हो, हुज़न हो, मुसीबत हो, केस हो, 2 रकात नमाज, सजदे में दुआ करना। इसलिए कि इंसान जब पेशानी खाक पर रखता है तो टूट के खत्म हो जाता है, जब इधर से टूट जाता है तो उधर जुड़ जाता है, तब दुआ कबूल होती है। हाँ, इधर से टूट फूट का शिकार होना जरूरी है, उधर से उसके साथ रिश्ता जोड़ने के, वरना इंसान उधर नहीं पहुंच सकता है। आप दुआ करें कि मैं ही रब्त सिलसिला इसी अंदाज में खुतबा और मुनाजात सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जोड़ के अगले आने वाली गुफ्तगू, वरना बहुत मुश्किल है। गर्मी का मौसम भी है, कई मजालिस भी हैं, हर आलिम के मजलिस भी सुननी है और कामकाज का भी वक्त है और बहुत, लेकिन ये गर्मियां हमें नहीं रोक सकती हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, इन्ना लिल हुसैन हरारतुन मकनूनतुन फी कुलूबिल मुमिनीन लन तबरुदा अबदा। परवरदिगार आलम ने मोमिनीन के दिल में मेरे हुसैन की इश्क की वो आग लगा रखी है जो कभी ठंडी नहीं होगी। ये इश्क हुसैन है जो आप यहां इस ज़ौक़ शौक़ के साथ दूर दूर से तशरीफ लाते हैं। और क्यों न रोएं उस कायनात की अजीम हस्ती के ऊपर जिस पर आसमान भी गिरिया करे, जमीन भी गिरिया करे, फरिश्ते भी रोएं, जिन्नो इंस भी मातम करे। कायनात की कोई ऐसी शय नहीं जो सैयद शुहदा के ऊपर गिरिया न करे। अजीज़ान मन, कैसे किस अंदाज में मैं बयान करूं, मदीने से हुसैन का निकलना क़यामत से कम नहीं, रोज़ वफ़ात पैगंबर इस्लाम से ये मंजर कम नहीं। आखिर वलीद के दरबार में मौला को बुलाया गया, हाकिम शाम की तरफ से आया हुआ खत पेश हो गया, मौला ने जवाब दिया, घर तशरीफ ले आए, उलमा से सारा माजरा आपने सुन लिया है और घर के बाद रोज़े रसूल पर गए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अपने नाना की कब्र पर अपने आप को डाल दिया। नाना याद है ना, मैं आपके दोष पे सवार होने वाला हुसैन।
آپ کے پشت پر سوار ہونے والا حسین، نانا میں وہ حسین جسے تو نے اپنی زبان چسا چسا کے پالا ہے، نانا آج تیری امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی، نانا تیری امت نے میرے اوپر آسمان و زمین کو تنگ کیا ہوا ہے، نانا مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ بولتے بولتے روتے روتے حالت بے ہوشی میں گئے، نانا سے ملاقات ہوئی، آواز آئی بیٹا حسین ان اللہ یراک ان اللہ شاء یراک قتیلا ان اللہ شاء یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے دین الہی کی احیاء کے لیے، اور تیری اطرت کو حالت اسیری میں مشیت الہی ہے۔ سید الشہداء نے تیاری شروع کر دی، ابن عباس آ گئے، ہاتھ جوڑ کے فریاد کیا، کہا بیٹا حسین آپ نہ جائیے میدان کی طرف، مولا حسین آپ نہ جائیے، کوفہ والے اچھے نہیں ہیں۔ جواب سنو گے عزیزو؟ کہا کہ ابن عباس اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بابا کو زمانے نے شہید کیا، قاتل نے چہرہ چھپایا، اماں زہرا شہید ہو گئیں اور قاتل نے چہرہ چھپایا، بھائی حسن شہید ہو گئے، قاتل چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، تنہا حسین جاؤں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، قاتل چہرہ چھپائے گا، یہ میری بہنیں یہ میری بیٹیاں درباروں میں بازاروں میں خطبہ دے دے کر قاتل کو قیامت تک کبھی چھپنے نہیں دیں گے۔ حضرت ام سلمہ ہاتھ جوڑ کے فریاد کرنے لگی، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے یہ سفر آپ کے لیے اچھا نہیں۔ فرمایا نانی اماں میں نے بھی سنا ہے، بعض کتابوں نے منظر بھی پیش کیا ہے، اگر دیکھنا چاہتی ہیں تو دیکھیں۔ مولا نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہاتھوں کے انگلی کے اندر سے منظر دکھایا، نانی اماں غور سے دیکھو کہ کہاں میں جا رہا ہوں، غور سے دیکھ کے سر پیٹنے لگی، بیٹا حسین یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، کبھی شبیہ پیغمبر کے سینے پہ دیکھ رہی ہو، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی ہو، کبھی ششماہ معصوم کو ہاتھوں میں مچل مچل کے جام شہادت نوش کرنا دیکھ رہی ہو، یہ منظر تھا۔ آخر حکم ہوا، عباس نے تیاری کروا دی، مدینہ والو ذرا نگاہیں نیچے کرو، عطرت کی مخدرات عصمت کی سواریاں جا رہی ہیں، بڑے شان و شوکت کے ساتھ سواریاں نبی زادیوں کی آ گئیں۔ آپ نے پرسہ دیا لیکن کافی نہیں ہے، پرسہ دینا چاہتے ہو تو جملہ عرض کروں، تاریخ زینب کبریٰ میں 2 سواری ہے جو قیامت تک ہم کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے، ایک مدینے کی سواری، ایک 11 محرم کی سواری، اجرکم علی اللہ، ایک 11 محرم کی سواری عجیب ہے، بس میں حوالہ دیتا ہوں، آپ نے آنسو زہرا کو پرسے کے طور پر پیش کرنا ہے۔ مدینے میں بھائیوں نے سوار کیا شہزادی کو، اہل خانہ نے سوار کیا شہزادی کو، 4 طرف سے عزت و احترام کے ساتھ سوار ہو گئیں۔ کربلا میں کس نے سوار کیا؟ وہاں بھی مردوں نے سوار کیا، ارے سارے شہید ہو گئے تھے، کون آ گئے زینب کو سوار کرنے؟ ادھر سے شمر لعین آگے بڑھا، کہیں سے خولی آگے بڑھا، کہیں سے سنان آگے بڑھا، کسی کے ہاتھ میں خنجر، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، علی کی شہزادی سوار ہو گئی، رواں دوا ہوئی، آگے منظر سفر کا مدینے سے رواں ہوا، حضرت علی اصغر بہن کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں، آخر بڑی مشکل سے بہن کے دامن میں جا کر مولا نے کان میں ایک جملہ کہا، بہن کو چھوڑ کر بابا کے آغوش میں آ گئے۔ مورخین نے مختلف جملے لکھے ہیں، ایک جملہ پیش کرتا ہوں، شاید مولا نے شہزادے سے یہ کہا ہوگا، بیٹا اگر تو مدینے میں رہے گا ہرملہ کو واصل جہنم کون کرے گا؟ تو ہرملہ کا قاتل ہے میرا بیٹا، چل۔ روانہ ہو گیا مولا حسین مدینے سے اور مکے کی طرف آ گئے۔ مکے میں عجیب منظر ہے،
عرفات میں اللہ نے مجھے توفیق دی، خواتین کا ہزاروں کا مجمع تھا ہمارے تمام شیعہ کاروانوں میں، اس جملے کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور وہ دن بھی وہی تھا، حجاج کرام تشریف فرما ہے، سارے حاجی تیار ہیں مینا پہ قربانی دینے کے لیے، احرام پہن رہے ہیں، زمزم سے غسل کر رہے ہیں، زہرا کا لال نہ قربانی تیار ہے نہ احرام کا انتظام ہے، عمرے میں تبدیل کر کے رواں۔ علامہ تشتری نے خصائص الحسینیہ میں کچھ جملے لکھے ہیں، آپ کا حوالہ کر دیتا ہوں۔ دوسرا محرم ہے آج، حسین آپ کعبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہا یہاں جسم طواف کر رہے ہیں، میرا کعبہ دل کے طواف کے لیے ہوگا، یہاں ایک حاجی ایک قربانی دے گا، میں 72 قربانیاں تنہائی میں دینے جا رہا ہوں، یہاں کا صفا و مروہ ہوگا، وہاں میرا قتل گاہ اور خیمہ گاہ کے درمیان ایک شہید کو اٹھاؤں گا، دوسرے کو لے کے جاؤں گا، یہاں کعبے کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، میرے سینے پر میرے علی اصغر کی قبر ہوگی۔ آخری جملہ عرض کروں میری مائیں بہنیں، حاجی مکے میں حج کرتا ہے، مدینے میں زیارت کرنے جاتا ہے، مولا نے فرمایا میں کعبہ تعمیر کروں گا، میری بہن زینب کو وہ شام کے بازاروں میں میرا پیغام حسین سناتے ہوئے جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما۔